اور اب جو ویسے بھی ساؤتھ پنجاب ایک قسم کے مدرسے ہیں، وہاں پرابلم ہے، مگر اب وہاں سرائیکستان اور بہاولپور اور سرائکی پروونس اور بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں، تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صبا الماس۔ شکریہ بنی، میں بہت بہت مشکور ہوں شرکت گاہ پلیٹ فارم سے اور اسد پلیٹ فارم سے مجھے موقع ملا کہ میں اپنے علاقے کی وہ چیدہ باتیں جو بہت بڑے مسائل کا شکار بن چکی ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور امید کرتی ہوں کہ وہ باتیں صرف اس روم میں بند نہیں رہ جائیں گی، ان پہ حکمت عملی کے ساتھ عمل بھی کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب کا علاقہ جو بہت سی کانفلکٹس مسائل کا شکار ہے، ان تمام مسائل کی وجہ جنوبی پنجاب کی عورت پر بہت بھیانک اثرات کی طور پہ رونما ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو 3-4 مسائل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، ایک پانی کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ہمارے یہاں آج کل بہت تیزی سے جو بڑھ رہا ہے وہ صوبوں کی بحالی کا ہے، اور تیسرا مسئلہ جیسے کہ بنی نے ذکر کیا کہ مدارس کی تعداد میں اضافہ، اور چوتھا مسئلہ جو ہے ہمارا وہ پاٹا کا علاقہ ہے جہاں پر خواتین کو زمین ابھی بھی منتقل نہیں کی جاتی۔ پانی کا مسئلہ جنوبی پنجاب کا علاقے کا انتہائی اہم مسئلہ ہے، یوں تو جیسے کہ پنجاب بھر میں بلکہ پورے ملک میں، کنٹری میں پانی کی دستیابی نہیں ہے، مگر پانی کا اور عورت کا ایک تعلق شروع سے نسل انسانی سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ایسا بھیانک موڑ ہے۔ چولستان کا ہمارا ایک علاقہ ہے جہاں پر خواتین خصوصی پانی کے ذریعے تمام اپنے مسائل حل کرتی ہیں، بجلی پانی تو بہت دور کی بات ہے، وہاں پر پانی کی عدم دستیابی ہے، جس کی وجہ سے ان خواتین کو مجبوراً وہاں سے ٹرانسفر ہونا پڑتا ہے، اور جب وہ ٹینٹج میں زندگی بسر کرتی ہیں تو وہ ظاہر بات ہے جو ٹینٹوں میں زندگی بسر کر رہی ہیں وہ اپنے علاقوں میں نہیں کرتی، وہ شہروں میں منتقل ہوتی ہیں یا ایسے علاقوں پہ منتقل ہوتی ہیں جہاں پر پہلے سے وڈیروں کا یا اس قسم کے علاقوں کے بڑوں کا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے۔ جب وہ زمین خالی کرواتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان سے کسی نہ کسی طریقے سے انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ وائلنس بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ جنوبی پنجاب کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ صوبوں کی تحریکوں کا ہے، جس میں باہری صوبہ بھاولپور، سرائکی صوبہ اور جنوبی پنجاب کا صوبہ ہے۔ ان تمام صوبوں کی تحریکوں کو ہمارے وہ سیاستدان جو ہارے تھکے مارے پیٹے سیاستدان ہیں، جن کا کوئی سیاست سے اس نمی کوئی وجود وابستہ نہیں ہے، وہ لے کر چل رہے ہیں، اور اس تحریکوں کا جو اثر بیسکلی پڑ رہا ہے وہ وہاں پر جو پنجابی اور سرائکی علاقے کے جو موومنٹس کے لوگ رہتے ہیں ان میں بہت آپس میں تناؤ کا شکار ہیں، وہ ذہنی انتشار کا شکار ہیں، اور اصل اس کا ٹارگٹ خواتین بن رہی ہیں۔ اور شدت پسندی اس علاقے کی تو ویسے ہی بڑی مشہور ہے کہ، اور وہ شدت پسندی کو مزید تناؤ دینے کے لیے وہاں مدارس میرا خیال 2004 اور 2005 کے بعد جتنی تیزی سے پڑھنا شروع ہوئے ہیں، تو آپ شاید اس چیز کا یقین نہ کریں آپ لوگ کہ وہ مدارس نہ صرف شہر میں بلکہ ایسے علاقوں میں جہاں پر رسائی حاصل نہیں ہے کہ کوئی کار، کوئی جیپ، کوئی اس قسم کی کنوینس جا سکے، جہاں پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، دریائی علاقوں میں وہ اسکول کھلے ہوئے ہیں جہاں پر 10 سالہ بچیوں کو وہ مولوی جو خود دینی علوم سے مکمل وابستگی نہیں رکھتے، ان کو ان کا نالج نہیں ہے، وہ پڑھا رہے ہیں۔ اور شہروں میں بھی اس طریقے سے برقعے کا ایک تو رواج بہت عام ہو رہا ہے کہ وہ برقعے جو شاید تھاؤزنڈس کی حساب سے ملتے ہوں، اور وہ خواتین ان کو آن کر رہی ہیں جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اتنے مہنگے برقعے وہ کہاں سے پہن رہی ہیں اسلام کے نام پر کہ پوری کور ہیں، اور ان میں شدت پسندی اور تعصب بہت بڑھ رہا ہے۔ بلکہ کچھ خبریں اس قسم کی ہیں کہ وہاں پر ان خواتین کو جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، آمادہ کیا جا رہا ہے، اور اس سمجھ سے عورتوں میں نہ صرف گروہ بندی آپس میں جیسے مسلم لوگوں میں ہوتی ہیں گروہ بندیاں ہیں ان کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور بلکہ خواتین کو اس سے مسائل یہ درپیش ہو رہے ہیں کہ وہ خواتین جو وہاں پر سروائیو کر رہی ہیں، خواتین کی آواز دبی ہوئی اٹھانے کے لیے یا ویسے سروائیو کر رہی ہیں معاشرے کے لیے، تو ان خواتین کو ہمارے سامنے تیار کر کے پیش کیا جانے والا ہے یا کر دیا گیا ہے کہ آلموسٹلی جب خواتین اور خواتین کا مٹ پھیڑ ہوگا تو آپ خود اندازہ کیجئے
کہ کتنی بڑی رنجشیں اور کتنا بڑا تناؤ پیدا ہو جائے گا. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پارلیمنٹ تک یہ بات پہنچائیں کہ ایسے علاقوں میں جہاں پر کنوینس نہیں جاتی، مولوی پہنچ چکے ہیں، وہ بچیاں جو گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتی تھیں، تعلیم کو برا جانتی تھیں، تو وہاں پر جب میں نہیں کہتی کہ دینی علوم غلط ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے، چاہے وہ NCERT کے ادارے ہیں، چاہے وہ نیشنل فاؤنڈیشن کے ذریعے جو اسکول چل رہے ہیں، کیوں نہ وہ اسکولوں کا قیام عمل میں لایا جائے اور ان بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی ہمارے علوم ہیں وہ بھی پڑھائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں جنوبی علاقے میں ایک بات اور ضرور سمجھوں گی اس کا ذکر کرنا کہ جنوبی پنجاب کا ایک علاقہ ہے پاٹا. وہاں پر عورتوں کو جائیداد رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے. ابھی تک وہ عورتیں وہ پراپرٹی اپنے نام نہیں کروا سکتی، اس پراپرٹی کا نام نہیں لے سکتی. اگر وہ نام لینا چاہتی ہیں یا وہ آواز اٹھاتی ہیں تو اس کے پیچھے یا تو ان کی وہ آنر کلنگ جو مشہور ہے وہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا ویسے انہیں مار پیٹ کے عزت و خوب کر کے ان سے وہ زبانیں رکھوا لی جاتی ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایسی خواتین کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو مکمل حقوق دیے جائیں اور عورتوں کو FC کے حوالے کرنے کی بجائے سول قانون کے تحت ان کے معاملات طے کروائے جائیں. شکریہ.